جانیں بچی ہیں، لیکن جو ایک خدشہ تھا پیٹرول اور ڈیزل کے مزید مہنگا ہونے کا، وہ فی الحال عارضی طور پہ ٹل گیا. لہٰذا اس پہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ یہ پیس پروسیس ہماری گورنمنٹ، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کسی نہ کسی پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. یہ ایک انتہائی نازک اور مشکل وقت ہے دنیا کے لیے، اور مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے جس کے اثرات ہم پہ کیا ساری دنیا پہ مرتب ہو رہے ہیں، مہنگائی کی شکل میں، شرح سود کی شکل میں، پیٹرول ڈیزل کی شکل میں، اور گرتی معیشت کی شکل میں. تو ہم یہ بحث قوم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں میں سمجھ رہا ہوں جو پاکستان نے رول ادا کیا، پاکستان نے اور ہماری حکومت نے، اور آخری منٹ تک، آخری لمحے تک، وہ قابل تعریف ہے. تو جہاں ہم گورنمنٹ سے اکثر مختلف ایشوز پہ الجھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور لابی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ہمارے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز صاحب کی طرف سے اور تمام ایپٹما اور ایپٹما کے ممبران کی طرف سے حکومت وقت کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، چیف پرائم منسٹر صاحب کو، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو تہہ دل سے پوری قوم اینڈ پوری ایپٹما کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں سر؟ جی بالکل. میں بھی ہمارے چیئرمین کی طرح اپنے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر اینڈ ہمارے پرائم منسٹر کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ آج ان دونوں کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا میں قد اونچا ہو گیا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوئی ہے. ہمارا پورا ملک ہے، یہ ہمارا پاکستان کو ہم نے ری برانڈ کر لیا. ہماری جو آج پوری دنیا میں ریپوٹیشن ہے، ہمارا جو گرین پاسپورٹ ہے، اس کی ریپوٹیشن ایک بدل چکی ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی گورنمنٹ کو ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. آج اتنا پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر، ہمیں اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اپنے بزنس کے اندر. ہمیں اپنی صنعت کے اندر، ہمیں اپنی انڈسٹری کے اندر ہمیں پالیسی دینی چاہیے آج کے دن، تاکہ ہم اس ریپوٹیشن کا، اس ری برانڈنگ کا فائدہ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لوکل بزنس، ہم نے اپنی مارکیٹوں کو 8 بجے کی بندش دے دی ہوئی ہے آئل پرائس کی بڑھنے کی وجہ سے. اب ہماری آئل پرائس بھی اس وجہ سے ریورس ہو جائے گی. تو ہمیں اس خوشخبری کو اپنی لوکل کامرس کے ساتھ بھی بانٹنا چاہیے. تھینک یو جی. صحافی برادری کا اور نامی گرامی چہروں سے اگر کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. آپ کے سوال سر، خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کوئی ان نون نمبر سے کال نہیں آئی، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تنقید برائے تنقید کرنا حکومت پہ ہمیشہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. جب تنقید کا وقت ہوتا ہے تب ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن کہیں پہ اگر گورنمنٹ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آج ہم سنگل پوائنٹ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایک ایسا کام کیا جس کا ہم سب کی زندگیوں پہ بڑا ایک گہرا امپیکٹ ہے. اینڈ مزید تیل یا ڈیزل کے بڑھنے سے، دیکھیں مزید یہ جنگ چلتی تو پھر آگے کیا ہونا تھا؟ پیٹرول سے زیادہ ڈیزل مہنگا ہونا تھا. ڈیزل مہنگا ہوگا تو آگے گندم کی کٹائی میں کیا استعمال ہوگا؟ ٹریکٹر استعمال ہوگا، ہارویسٹر ہوگا، تھریشر ہوگا، وہ سب ڈیزل پہ چلتے ہیں. تو عام آدمی کی زندگی بڑھتے ڈیزل سے کہیں زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ بنسبت کے بڑھتے پیٹرول سے. تو اس بات پہ آئی تھنک اگر گورنمنٹ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے سکتی ڈائریکٹلی، یا اگر کوئی ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بے شک فی الحال کم نہ کر سکے کیونکہ ایک بیرونی جنگ مسلط ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے کیا وہ قابل تعریف اینڈ اس کی ہم مبارکباد دیتے ہیں. اپنے انٹرسٹ بھی مد نظر رکھنے چاہیے. تو آج اگر پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان یہ مذاکرات کروا رہا ہے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کل پاکستان وہ اپنا اقتصادی فائدہ جو ایران گیس پائپ لائن سے لنکڈ اور گیس کی آمد کا ہے اس پر بھی کچھ امریکہ سے ریلیکسیشن لے سکے گا، اور یہ ہمارے لیے تو ہماری انڈسٹری کے لیے کتنا اچھا ہوگا؟ سر میری دلی خواہش ہے، غائب کا حال تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ اس ثالثی میں پاکستان کے مثبت کردار میں پاکستان
امریکہ سے اپنا تجارتی ٹیرف بھی کم کروائے، بیکاز مجھے دکھ ہے کہ ہم 19 پہ کھڑے ہیں اور انڈیا 18 پہ ہے. تو میرا خیال ہے ہمارا ٹیرف انڈیا سے کم ہو. اینڈ دوسرا یہ جو پائپ لائن ہے جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، ایران پاکستان پائپ لائن، اسی بہانے اگر ہم وہ پائپ لائن کو ایران کے بلوچستان زاہدان تافتان سے ہمارے بلوچستان میں انٹر کروا سکیں تو میرا خیال ہے سر وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اللہ ہماری حکومت وقت کو، ہمارے پالیسی میکرز کو یہ ہمت دے کہ وہ یہ دونوں آبجیکٹوز اچیو کر سکیں، کیونکہ اس سے عام آدمی کی زندگی یہاں بدل سکتی ہے اور مہنگائی کی جو شرح بہت نیچے آ سکتی ہے. یہ تعلیم کیا اس جنگ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کے اوپر لگی ہے سینکشن، جس کی وجہ سے کہتے کہ باقی ممالک ہم خاص طور پہ پاکستان ہے وہ صحت پے نہیں کر پا رہا اور جو ہے انہیں بہت مہنگا تیل اور باقی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، تو اس سے جو سینکشن ہے وہ سمجھتے ختم ہو جائیں گی؟ سر یہ میرا خیال ہے بٹوین جو دو بڑے فریقین ہیں اس لڑائی میں، یہ ان کے درمیان میں ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ رشیا کے اوپر تو ساری سینکشنز ختم ہو گئی. رشیا جو پچھلے 4 سال میں نہیں اچیو کر سکا بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے، وہ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کو الاؤ کرنا پڑا ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں ایران کے اوپر سے سینکشنز ان مذاکرات کے باعث ختم ہو سکے تو اس کے ہم پہ بڑے مثبت اثرات ہوں گے. میں اس میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ ڈفرینٹ چیزوں میں اپنے فائدے ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج کے دن ہماری جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے یا ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے، اس کی جو گڈس کی ایکسپورٹ ہے اس کا 50% خریدار امریکہ ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہر چیز کا دنیا کا سب سے بڑا بائر بھی امریکہ ہی ہے. تو اگر آج ہمارے ٹرمز ان کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں تو اس پیس ٹریٹی کے تحت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس اور ہمارا کامرس امریکہ کے اندر بہت سارے اور انڈسٹریز کے اندر بڑھ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ جی آپ لوگوں کی یہ سپورٹ جو ہے اس وقت حکومت پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو اور گورنر جاز صاحب، آپ جیسے لوگ ہوں گے تو آپ کی اسٹیٹ مضبوط ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے. تو آئی اپریشیٹ پرسنلی اس کو. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے پاکستان میں کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یو اے نے کہا کہ ہمیں آپ فوری طور پہ $2 بلین واپس کریں گے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو $17.4 بلین کا ڈیل کلوزنگ کا ایک ایگریمنٹ ہے وہ خطرے میں ہے. اچھا وہ کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں ہے. تو پاکستان کے جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ کو پاکستان یا کمرشل بینکوں میں $5.4 بلین پر ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا حصہ ہوگا آپ لوگوں کو. تو از اٹ پاسبل کہ اس میں سے $2 بلین صرف 15 دن کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 6% پہ رکھ دی جائیں؟ کمرشل بینکوں کا ریٹ ابھی بھی 3, 3.5, 4% کے نیچے. تو کوئی ایفرٹ اس لیول پہ کر سکتی ہے؟ میں تو صاحب آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھا ہے، لیکن میں جتنا میری صلاحیت ہے اور قابلیت ہے اس کے مطابق میں جواب دوں گا. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے سر. تو پاکستان کے لیے ہم سب کی جان حاضر ہے. ابھی اس طرح کی کوئی بات چیت تو نہیں سٹارٹ ہوئی، نہ ہمیں اپروچ کیا گیا، لیکن جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم ایز اس ملک کے واسی اور شہری ہم کوئی کسر اپنی طرف سے نہیں چھوڑیں گے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کے معاشی استحکام کے لیے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. جی سر. جو جانچ کی تھی دبئی کے اندر خاص طور پہ ہمارے پاکستانی جو 11-12 شامل ہیں ان کو کیا میسج دیتے ہیں؟ کیونکہ اب وہ حالات نہیں رہے تو وہ کیا ان کے لیے یہاں پہ اسکوپ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس میں آگے بھی آ جائے ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ پراپرٹی میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی کے اندر آنے والے وقت میں جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کوئی خصوصی رعایت رکھنے جا رہی ہے گورنمنٹ؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس ملک کو بہت نوازا ہے اور آج ہم سب کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہمارا ملک صفحے اول میں یا فرسٹ ورلڈ میں نہ کھڑا ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹم بم دیا ہے اینڈ جو ہماری آبادی ہے یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اینڈ آج دبئی والے شاید ادھر ریفیوج لینے آ رہے ہیں جس کا کبھی کسی نے سوچا تک نہ تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. اینڈ
تھوڑی سی ہماری پالیسیاں ٹھیک ہو جائیں. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان پالیسیز پہ آج کوئی طویل ڈسکشن کریں. وہ آپ سب بخوبی اس سے واقف ہیں. بجلی ہے, گیس ہے, شرح سود ہے, ٹیکسیشن ہے, ایف بی آر کے دیگر معاملات ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑی سی پالیسیز اپنی درست کر لیں تو سر کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ترقی کو روک سکے, چاہے وہ ٹیکسٹائل میں ہو, چاہے وہ آئی ٹی میں ہو, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہو. میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو آپ کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے نا, آپ جب سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو پیسہ اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے. تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیسہ اگر دبئی گیا ہوا ہے تو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پوری ایکسرسائز کی جتنی پازیٹیو سینٹیمنٹ ہوا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اندر, جتنا زیادہ ہمارے بھی لوگ اور باہر کے بھی لوگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کریں گے آ کے, ایز لانگ ایز سینٹیمنٹ ریمینس پازیٹیو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹ ایک پرسنل ایکسپیرینس سے 2 ہفتے پہلے میرا اپنا ایک ذاتی دوست یورپین دبئی سے ادھر آیا میری دعوت پہ. وہ دبئی واپس جا نہیں سکتا تھا, فلائٹیں کینسل ہو گئی تھی. یہاں آیا مجھ سے ملنے تھا, اینڈ وہ 2 ہفتے اتنا متاثر ہو کے پاکستان گیا کہ آج میں نے